اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے بات شروع کی ہوئی ہے اسٹریس کی۔ ہم نے بات کر لی کہ اسٹریس کے میجر براڈ کیٹیگریز کیا ہیں، جو اسٹریسرز ہیں، جو فیکٹرز ہیں جو اسٹریس کو کریٹ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا پریزنٹیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی اسٹریسفل ہوتا ہے تو اس کی پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو فار ایگزامپل تھوڑا اگر آپ اس کے یعنی فزیکل اس کی صورتحال پہ بات کریں تو بھوک کم لگنے لگے گی، کچھ تھوڑی سی بھوک خراب ہو جائے گی، یا زیادہ کھانے لگ جائیں گے یا کم کھانے لگ جائیں گے، یعنی بھوک ٹیڑھی میڑھی ہو جائے گی، یوں کہہ لیجئے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیند نارملی خراب ہوتی ہے یا اچھی نہیں رہتی، کوالٹی اچھی نہیں رہتی نیند کی۔ پہلے اگر ساؤنڈ سلیپس ہو جاتے تھے تو اب رات میں 3-4 دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے بلا وجہ، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے پھر کوئی خیالات دماغ میں چلنے لگ جاتے ہیں، دوبارہ سونا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ اور ایک کانسٹنٹ ٹائرڈنس کی کیفیت، تھکن، حالانکہ بظاہر آپ اس طرح سے فزیکلی ایگزرٹ نہیں کر رہے، شاید آپ کو بہت زیادہ اس طرح سے بظاہر وجہ نہیں ہے کہ آپ فٹیگڈ ہوں بہت زیادہ، لیکن آپ کو فٹیگ کی فیلنگ ہے۔ سو نیند خراب ہونا، بھوک خراب ہونا اور تھکن۔ اور ایک اور چیز بھی ہے جو کچھ لوگوں میں آتی ہے، وہ ہے کہ سر درد ہلکا ہلکا رہتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، یا سر بھاری رہتا ہے کہ بس سر پہ جیسے کوئی بوجھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک پریزنٹیشن ہے اسٹریس کی۔ اگر آپ ان کے رویے کو دیکھیں تو ذرا چڑچڑاپن آ جائے گا، اریٹیبلٹی آ جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں نا، بات بات میں الجھنے لگ جائیں گے، وہ یار نہیں مجھے نہیں کرنا، حالانکہ بات بظاہر کچھ نہیں ہوگی، نہیں آپ کو کس نے کہا یہ کرنا، مجھے نہیں چاہیے، کھانا مجھ سے نہ پوچھا کریں، مجھے نہیں کہیں جانا، حالانکہ کچھ ایسی بات نہیں ہو رہی، بڑی نارمل سی بات ہو رہی ہے، لیکن اریٹیبلٹی ہو جائے گی، یا ہر چیز میں کوئی ایک نیگیٹو پہلو نکالنے کی کوشش، ہاں پتہ ہے یار، بس اور یہ ایسے ہی ہے یار، ساری دنیا ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، یوں اچھا ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، سارا کچھ ہی خراب ہے۔ تو ایک ٹپیکل یعنی سینسزم بھی کہہ لیجئے اس کو، ایک نیگیٹیوٹی کہہ لیجئے اس کو، یہ شروع ہو جائے گا بیہیویئرلی۔ اور اگر آپ اس سے آگے چلیں تو جو ایک اور چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب زیادہ اسٹریس بڑھتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی وہ چیزوں سے وڈرا کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں اچھا دیکھتے ہیں، ہاں نہیں یار میرا موڈ نہیں ہے، کھانا کھانے چلیں، نہیں یار میرا موڈ نہیں ہے، آپ کوئی لڑ نہیں رہے، بس یار میرا موڈ نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جانا چاہتا، مجھے نہیں، وہ فلاں ہے، یوں ہے، کوئی نہ کوئی قصہ کہانی نکال کے آپ اپنے آپ کو گریجولی سوشلی وڈرا کر رہے ہیں۔ اور اپنے اگر آپ آفس میں بھی ہیں تو یو آر کنفائنڈ ٹو یور ڈیسک، اور آپ نہیں چاہتے کوئی آپ سے بات کرے، اور آپ کسی سے بات کرنے پہ راضی نہیں ہیں، اور آپ کسی سے جا کے ملنے پہ راضی نہیں ہیں، کوئی آ بھی جائے تو آپ اسے مختصر سی بات کر کے کائنڈ آف اسے آپ بس کوشش کریں گے کہ شٹ کر دیں اس کو وہیں پہ بات کو۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جو اسٹریس کی وجہ سے لوگ جس کو آپ کہتے ہیں نا پروکریسٹینیٹ کرنا، کہ کاموں کو آگے سے آگے ڈالتے رہتے ہیں، یعنی وہ ہر روز پلان کریں گے، ہاں میں 4 چیزیں کروں گا، 2 کروں گا، 3 کروں گا، یہ بھی مجھے کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، سب کچھ آج میں کر لوں گا، کچھ تھوڑا سا بلکہ اوور پروجیکٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہاں وہ میں نے سوچا تھا، پھر مجھے خیال آیا وہ فلاں چیز نہیں ہے، وہ یوں ہے، میرا خیال ہے میں پرسوں کر لوں اس کو، میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو ری ڈو کرتا ہوں، میں دوبارہ پلان کرتا ہوں۔ کئی طرح کے ایکسکیوزز ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ کام نہیں کرنا، پروکریسٹینیٹ کرنا ہے، یعنی اس کو لٹکاتے جانا ہے، آگے سے آگے ڈالتے جانا ہے، اس لیے کہ ہمت نہیں پڑ رہی کرنے کی۔ اصل میں تو اسٹریس جو ہے وہ آپ کو پتہ نا انرجی کو سیپ کر لیتی، انرجی کو کھا جاتی، اس وجہ سے بس پھر یہ ہے کہ بس آگے سے آگے ڈالتے رہیں اس کو، کہ اللہ کرے نہ ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چینجز ہیں، اگر آپ میں سے ان میں سے کوئی بھی 2-4 چیزیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں اپنے اندر، کہ آپ مستقل تھکے رہتے ہیں، آپ کی بھوک اچھی نہیں رہی، آپ کی نیند خراب ہو گئی ہے، آپ کو کبھی کبھار سر درد بھی بلا وجہ ہونے لگ جاتا ہے، یا آپ چڑچڑے ہو گئے ہیں،
یا آپ کاموں کو آگے آگے ڈالتے رہتے ہیں، یا آپ مستقل تھکے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے یا آپ یہ کہ آپ تھوڑے اینٹی سوشل ہو گئے ہیں یا ان سوشل ہو گئے ہیں اور لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چاہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹریس کے اس لیول پہ ہیں جہاں پہ یو ریئلی نیڈ ٹو ریکگنائز اٹ اینڈ ٹیک کیئر آف اٹ۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، یعنی اب وہ سٹیج آ چکی ہے آپ کی جہاں پہ آپ کی سٹریس اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ آپ کی پرفارمنس کو افیکٹ کر رہی ہے۔ کوئی خدا نخواستہ بہت بڑا علام نہیں ہے، لیکن ہے بھی، اس سینس میں ہے کہ اگر آپ ابھی اس کو ریکگنائز کر کے اس کا کچھ بندوبست نہیں کریں گے تو یہی ساری چیزیں مزید بڑھتی چلی جائیں گی اور آپ کو پھر زیادہ تنگ کریں گی۔ سو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو ان میں سے 2 3 4 کوئی بھی سمٹم اپنے اندر نظر آتے ہیں تو فوراً ریویو کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی سٹریس کتنی ہے، کس وجہ سے ہے، اور وہ جو وجہ ہیں ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں، اور اپنی سٹریس کو نیچے لانے کے لیے آپ پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔